انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ فرقے ہو گئے جو ان سے ہر گروہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی حق کے اوپر ہوں. اور اسی طرح امتیں یوں ہی ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئیں اور فرقوں میں بٹ گئیں. تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ دین کے اندر یہ جو تفریق ہے یہ حرام ہے. یہ امت جو سی ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی کہ نجات کا راستہ اہل سنت والجماعت کی پیروی میں ہے. گناہوں کی دلدل میں اور جتنا پھنس سکتے ہیں پھنس جائیں، حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ. بس اے رسول مکرم آپ ان کو ان کے کفر کی غفلت میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کا وقت آ جائے. اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِینَ. کیا وہ یہ گمان کر رہی ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. تو ہم ان کی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں. نہیں بلکہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے. تو آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 سے 56 تک کا بیان ہے. معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم جس دین پر ہو، یعنی دین اسلام، تو یہ ایک ہی دین ہے، دین اسلام جو ہے. اور یہ وہ دین ہے کہ اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر جو لوگ ایمان لائے اسی دین کے اوپر تھے. تو مراد یہ ہے کہ اصولی جو عقائد تھے، اصول جو تھے یا عقائد جو تھے، ان میں کسی کا اختلاف نہیں تھا اور اس میں سب آپس میں متفق تھے. ہاں ان کی شریعتوں میں جو فروعی احکام اور عبادات کے جو کچھ طریقوں میں جو مختلف طریقے تھے، اس اختلاف سے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا. تو اصل جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے جو ان سے، اور اسی دین پر تمام انبیاء کرام بھی تھے اور ان کے ماننے والے بھی تھے جو ان سے. تو آگے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. تو ان کی امت نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر گروہ اس پر خوش بھی ہے جو اس کے پاس ہے جو ان سے. تو یعنی اللہ کا دین تو ایک ہی دین ہے. البتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں، انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. یہودیوں، مجوسیوں یا عیسائیوں، ان لوگوں نے یہ فرقے ہو گئے جو ان سے. تو یعنی کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے، لیکن باقی کتابوں کا انہوں نے انکار کر دیا.
تو ہر گروہ جو ان سے وہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنے ہی آپ کو ہر گروہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی حق کے اوپر ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ باطل کے اوپر ہے۔ تو اس طرح ان کے درمیان میں دینی اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے، اور اسی طرح امتیں یوں ہی ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئیں اور فرقوں میں بٹ گئیں، اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات ان امتوں نے بنا لی۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ 20 فرقوں میں جو ہے یہ یہودی اور عیسائی جو ان سے ہیں یہ تقسیم ہو گئے۔ عیسائیوں میں دیکھ لیں، کہیں آپ کو کیتھولک نظر آئیں گے، کہیں آپ کو میتھوڈسٹ نظر آئیں گے، کہیں آپ کو بیپٹسٹ نظر آئیں گے۔ عیسائیوں کے اندر بھی بے شمار فرقے بن گئے۔ تو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہرحال تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ دین کے اندر یہ جو تفریق ہے یہ حرام ہے۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے تھے ہمارے درمیان، اور آپ فرمانے لگے خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان قریب یہ امت جنسی ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی، پہلے جو اہل کتاب تھے 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے جنسی ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ نجات کا راستہ اہل سنت والجماعت کی پیروی میں ہے۔ امام ربانی مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں نجات کا راستہ جن سے کہ اہل سنت والجماعت کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقوال اور افعال اور اصول و فروع میں برکت مرحمت فرمائے، کیونکہ نجات پانے والی جماعت یہی ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس کے سوا، آپ فرماتے ہیں نجات کا راستہ اہل سنت والجماعت کی پیروی میں ہے، اس کے سوا باقی سب فرقے خرابی اور ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج اگر کسی کو یہ بات نہیں معلوم تو نہ معلوم، لیکن کل ایک دن آنے والا ہے جب سب کو یہ بات پتہ چل جائے گا کہ نجات پانے والی یہی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت جنسی ہے۔ لیکن کل جب ہر ایک یہ جان لے گا تو اس وقت اس کا جاننا اس کو فائدہ نہ دے گا۔ یہ مکتوبات شریف کے دفتر اول کے اندر حضرت مجدد پاک نے فرمایا، جو ان سے انہوں نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے، آگے فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو تم ان کو چھوڑ دو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب، آپ یہ جو مکہ کے کافر ہیں نا، ان کو ان کے کفر اور گمراہی اور ان کی جہالت اور ان کی غفلت میں ان کی موت کے وقت تک چھوڑ دیں آپ ان کو ان کی حالت کے اوپر جو ان سے، اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرمائیں۔ آپ ایسا کوئی مطالبہ نہ کیجیے گا کہ ان پر جلدی عذاب نازل کر دیا جائے مکہ مکرمہ کے کافروں کے اوپر جو ان سے۔ اصل میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے
کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کی جو مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں رہے جن سے اس چیز کو جن سے. تو یہ جو مدد ہے یہ تو ان کو صرف گناہوں میں ڈھیل دینے کے لیے، یہ اور گناہوں میں جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھ جائیں جن سے، گناہوں کی دلدل میں اور جتنا پھنس سکتے ہیں پھنس جائیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ نیکیوں کا ان کو صلہ مل رہا ہے؟ نہیں، یہ تو حیوانات کے مشابہ ہیں، یہ تو حیوانات کے مشابہ ہیں. ان میں کوئی نہ تو سمجھ ہے اور نہ کوئی شعور ہے کہ یہ اس پر غور کرنے کے قابل تو ہوتے، یہ سمجھتے تو صحیح، یہ دیکھتے تو صحیح کہ یہ استدراج ہے یا ڈھیل ہے یا نیکیوں کے پر انعام ہے. یہ جس کو نیکیوں پر انعام سمجھ رہے ہیں یہ انعام نہیں ہے. تو امام راضی نے یہ روایت ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں یزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف یہ وحی کی کہ کیا میرا بندہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ اس پر دنیا کشادہ کر دی گئی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے اور وہ اس پر خوش ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے بہت قریب ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے. اور وہ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ میں اس سے دنیا اٹھا لوں، کہ اگر کسی کے پر دنیا کی زندگی تنگ ہے وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے دنیا اٹھا لی ہے، دنیا میں نے اس پر تنگ کر دی ہے جن سی ہے، حالانکہ وہ میرے قریب ہوتا ہے، وہ میرے قریب ہوتا ہے. تو اس چیز سے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے بڑے قریب ہو گئے، ان کو بڑی نیکیاں اور بھلائیاں مل رہی ہیں. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ میں کس کے قریب ہوں اور کس سے دور ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.